بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب آپ کا مخالف بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو تو اس سے بڑی فتح نہیں ہو سکتی۔ اب سنیے رانا ثناء اللہ عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان کی جیل میں قید کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ عمران خان نے جیل میں اتنا لمبا ٹائم گزار کے میرے سارے اندازے تھے وہ غلط ثابت کر دیے۔ یہ درست ہے کہ میرا اس کے متعلق یہ اندازہ تھا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکے گا، لیکن یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، یہ میرا اندازہ تھا۔ انہوں نے بیان پڑھ کے سنایا خاتون نے رانا ثناء اللہ کا کہ جی اس طرح جیل کاٹ سکے گا، میں نے نہیں سوچا تھا۔ کہتے یہ بات درست ہے، میرا نہیں خیال تھا عمران خان جیل کاٹ سکے گا۔ اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں اپنی طرح سے، اپنی سوچ کے مطابق۔ اب یہ سینئر سیاستدان ہے جو خود جیل کاٹ چکا ہے، یہ وہ شخص ہے جو میاں نواز شریف، شہباز شریف نہیں، میاں نواز شریف کے چیف ایڈوائزر سمجھے جاتے ہیں، اور جو خفیہ مذاکرات کی عمران خان سے کوششیں ہوتی رہی، اس ٹیم کا کہہ لیں، اس کمیٹی کا حصہ بھی رانا ثناء اللہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کمال کر دیا، یعنی ان کا لیڈر جو ہے میاں نواز شریف، وہ چلے جاتے تھے، وہ ڈیل کرتے تھے اور نکلتے تھے، وہ لکھ کر دے کر جاتے تھے، سائن کر کے جاتے تھے کہ میں جا رہا ہوں۔ وہ جیل میں بیمار بھی ہوتے تھے، پھر جس طرح محمد زبیر کہہ چکے ہیں کہ درجنوں لوگ ان سے ملنے بھی جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھک بھی تھی، جیلر کا کمرہ بھی تھا، ان کے پاس بیڈ روم تھا، واش روم ایک بڑا کھلا سا تھا، ساری فیسلٹیز تھیں، گھر کا کھانا بھی تھا، راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹرز تھے، سٹاف تھا، سب کچھ تھا۔ پھر بھی وہ دیکھیے کس طرح سے وہاں پر روتے تھے اور نکلنے کی کوشش کرتے کہ مجھے نکالو، مجھے یہاں مجھے کیوں نکالا، سے پھر جیل میں کیوں ڈالا۔ اور عمران خان کے بارے میں رانا ثناء اللہ کے الفاظ سنیے۔ اس نے جیل ٹھیک کاٹی۔ کیوں آپ کا اندازہ تھا کہ جیل نہیں کاٹ سکتی؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گیا تھا، اور نہیں ویسے وہ پہلے جیل جا چکے ہیں مشرف دور میں بھی، اگر میں غلط نہیں تو۔ خیر، وہ جس ماحول میں پلا بڑھا تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کے لیے یہ مشکل ہوگا، سختیاں نہیں، لیکن بہرحال کوئی مخالف ہو، کوئی آپ کا حامی ہو، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، جیل اسے ٹھیک کاٹی ہے۔ تحفظات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہمیں جیل اس نے اس طرح کاٹی ہے کہ رانا ثناء اللہ تعریف کرنے پر مجبور ہیں، اور ایسی جیل، یعنی اس سے بدتر ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا کسی سابق وزیر اعظم کے لیے جس کوٹری میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے۔ کسی اس عہدے پر رہنے والے، چلیں میاں نواز شریف کی مثال لیتے ہیں، کبھی بھی کسی کو اس جگہ نہیں رکھا گیا، نہ شہباز شریف کو، نہ نواز شریف کو، نہ کسی اور کو جو اس لیول پر ہو، اس کو اس طرح سے نہیں رکھا گیا جس طرح عمران خان کو رکھا گیا۔ اس سے زیادہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جو ہو سکتا ہے مینٹل ٹارچر کے لیے کہ جی فلاں سے ملنے دینا، بیٹوں سے نہیں بات کروانی، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ اب جیل مینول سے ہٹ کر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے وہ سب عمران خان کے خلاف کیا گیا۔ خیر، یہ ابھی پیپلز پارٹی کے بارے میں سوال ہے آگے۔ چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہے فی الحال؟ جی نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ نواز شریف کرکٹ میں پیپلز پارٹی کے پاس اختلاف کے باوجود چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا سکتی۔ اچھا، اب آ جائیے میاں نواز شریف صاحب پر۔ نواز شریف کو کتنی فکر تھی آزادی اظہار رائے کی؟ کاشف باسی نے قائد نون لیگ کے پرانے بیانات چلا دیے، ایئر وائی نیوز نے باقاعدہ رپورٹ کیا، اور پھر کاشف باسی صاحب کی گفتگو بھی سنیے گا۔ پہلے میاں نواز شریف صاحب کے بیانات سنیے اور اس کے بعد کاشف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے ذرا۔ آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے، ریاستی اظہار رائے کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے۔ یہ پیکا ایکٹ لانے والے کہہ رہے ہیں، پیکا ایکٹ، کہ آپ کوئی بھی بات کریں گے اس کو فیک نیوز قرار دے دیا جائے گا، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ جی کچھ ثابت کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، جو کمپلیننٹ ہے اس کے خلاف خبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، بس کوئی بھی اٹھ کے آئے گا وہ آپ کے خلاف کمپلین کرے گا، آپ پکڑے جائیں گے، گرفتار ہوں گے۔ کوئی بھی پاکستانی کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اس کو ہائی کورٹ بھی نہیں ریلیف دے سکے گا، ہائی کورٹ میں آپ نہیں جا سکتے، اس کے فیصلے کو کہیں آپ عدالت میں، عام عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے، صرف جائیں گے تو سپریم کورٹ جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی جناب کتنے کیسز پینڈنگ ہیں وہ دیکھیے آپ، اور اب تو آئینی بینچ بھی وہاں پر بن چکا ہے، تو آپ نے اس کو چیلنج بھی کرنا ہے تو آئینی بینچ میں جائیں۔ تو یہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں کہ جی سارے فیصلے میاں نواز شریف جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، شہباز شریف ویسے آگے ہیں، وہاں پر بدترین قانون بنایا ہے، حتیٰ کہ ان کے دوست نجم سیٹھی صاحب چیخ اٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا بدترین قانون ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر پاس کروایا ہے، تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی، جنرل ضیاء، جنرل ایوب، جنرل مشرف، کہیں ایسی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور اس لحاظ سے اس کو قرار دیا جا رہا ہے، جہاں پر بدترین لیجسلیشن ہو رہی ہے، گلا گھونٹا جا رہا ہے، آواز بند کی جا رہی ہے۔ یہ ہے پیکا ایکٹ، کہ آپ کوئی بھی خبر دیں گے اس کو فیک نیوز اگر کہہ دیا تو بس آپ گئے، فارغ ہیں، آپ ثابت کرتے رہیں کہ یہ فیک نیوز نہیں ہے،
آپ کو کوئی بھی خبر کہہ دے کہ حکومت کے خلاف کہہ دیں کہ جی فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ حکومت پیٹرول مہنگا کرنے جا رہی ہے، اور ویسے تو انہوں نے مہنگا کر دیا ہے، پیٹرول بھی مہنگا کر دیا ہے، ڈیزل بھی مہنگا کر دیا، اور اس کے اثرات آئیں گے. یہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہم نے کنٹرول کر لیا. آپ کہیں گے نہیں مہنگائی کنٹرول ہوئی، حکومت کی فیک نیوز ہے. آپ پھرتے رہیں، حکومت پکڑ لے گی آپ کو، کہیں نہیں کہیں مہنگا نہیں، تو پیٹرول صرف مہنگا ہوا ہے اور تو مہنگائی نہیں ہوئی، تو آپ جھوٹے ہیں، چلو جی جیل کاٹو. تو اب میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خیالات بدل گئے. اقتدار جو ملا ہوا ہے تو ہمارے خلاف کوئی بات نہ کر سکے، آپ کچھ نہیں چھاپ سکیں گے حکومت کے خلاف، کچھ بات نہیں کر سکیں گے. تو اب میاں نواز شریف صاحب کے پرانے کلپس دیکھیے، یہ کیا کہا کرتے تھے، یہی دوگلا پن ہے. تو اس پر کاشف واسی صاحب کی گفتگو سنیے گا. پہلے اب سارے بیانات سنیں. اب سیاست سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا کی حفاظت کریں گے اور اس کی آزادی پر کوئی قبول نہیں کریں گے. آج کہنے کو پاکستان میں جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت کے تمام تقاضے پوری طرح کچل دیے گئے، میڈیا کا قلم بھون دیا گیا ہے. آپ جلسے میں میری گفتگو سن رہے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، کیونکہ میرا تو ٹیلی ویژن پہ آنا انہوں نے بند کر دیا ہے. اس میڈیا کی زبان بندی کا کون ذمہ دار ہے؟ آزادی اظہار آپ کا عینی حق ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور کتنی فکر تھی میاں نواز شریف، آزادی رائے ختم کر دی گئی، جمہوریت ختم کر دی گئی. آپ یقین جانیں کہ جو اس وقت موجودہ حالات ایسے لگتا ہے بالکل ان کی میاں صاحب عکاسی کر رہے ہیں، اور خود وہ انہوں نے حالات وہ جبر پیدا کیا ہے اور لوگوں پر نافذ کر دیا ہے. پیکا ایکٹ جناب نافذ ہو رہا ہے، یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. صاحب کو کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور اب آپ کی اپنی جماعت ایک پیکا قانون میں ترامیم لے کر آئی ہے. صحافیوں کو اب سزائیں ہوں گی، ان کو تفتیش کے نام پر اٹھا لیا جائے گا، ان کے ریمانڈ ہوں گے. آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہوتا تھا. میاں نواز شریف جب اپوزیشن میں ہوتے تھے کبھی، یہ ہے ان کے معیارات. اچھا اب جناب یہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے ان کو سچا پیار نہیں مل رہا. یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کو آزاد کرو، میاں نواز شریف کو اس کو لے کر آؤ. تو کس نے روکا ہے؟ وسیم بدامی سر پکڑ کے رہ گئے تو آ جائیں شہباز شریف کو ڈاک وزیر اعظم بن جائیں. کہتے ہیں اتنا سادہ نہیں ہے، ان کو آزادی دے بولنے کی. یہ میاں جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو آزادی دو بولنے کی. بھائی کیا کہے آدمی، کون سے حرف ادا کرے کہ پھر تو عمران خان اچھا ہے، جیل میں رہ کر آزاد تو ہے، اس لحاظ سے کہ بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب محلات میں رہ کر بھی، جاتی عمرہ کے محلات میں رہ کر بھی آزاد نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، تو پھر کہے کہ اقتدار لیا ہوا ہے. یعنی اتنی تابعداری، اتنی ڈیل، اتنی ماٹھی ڈیل، لیکن اقتدار، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہاں جی سب ہمیں اقتدار دے دو، ہمارا کام چلنے دو، ہمیں نہیں چاہیے کوئی آزادی سے سروکار. یا وہ ایسے عمران خان شاہین کی بات کرتا ہے اور کہ جی مولانا روم نے کہا جب تمہیں پر ملے ہمیں چونٹی کی طرح رینگتے کیوں؟ نہیں چھوڑے نہیں، چونٹی کی طرح رینگتے ہیں، غلامی کرتے ہیں. دولت پیسہ تو ہے نا، اقتدار تو ہے. تو یہ اپنا اپنا انداز ہے. تو یہ سن لیجئے میاں جاوید لطیف گفتگو. کر دیا ہے تو میں اس لیے یہ نام لینے لگا ہوں کہ اس ساری صورتحال سے نکلنے کا آج بھی ایک طریقہ ہے، ایک حل ہے کہ آپ نے جو کچھ نواز شریف سے کیا ہے خدا کے لیے اس کا اظہار پبلکلی کریں. اس ریاست کو فائدہ دینے کے لیے آج بھی پاکستان کے اندر ایسی شخصیت نواز شریف کی شکل میں موجود ہے کہ اس اچھا نواز شریف کے ساتھ جو کیا ہے اس کا اظہار کریں. کیا نواز شریف کیسے اظہار کریں کہ ان کو کس طرح سے لایا گیا، ایئرپورٹ پہ ان کو انصاف دیا گیا، عدالتیں کس طرح کھولی گئیں، کس طرح فارم 47 بنایا گیا، کیا بتائیں، کس طرح سے ہارے ہوئوں کو جتوایا گیا. منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں میری بات ہو رہی تھی جب ماڈل ٹاؤن میں یہ سارا ان کا آفس تھا، ہر ایک کو پتہ لگ جاتا ہے فارم 45 کے حوالے سے ان کے پولنگ یونٹ وہاں پر ہوتے ہیں. وہ 1-2 گھنٹے میں پولنگ ختم ہونے کے فوری بعد 5 بجے ختم ہوتی ہے، سمجھے 6-7 بجے میکسیمم پتہ لگ جاتا ہے. اپنے پولنگ بتاتے ہیں جی ہاں جی ہم نے ٹیلی کر لیا، یہاں سے ہم جیت رہے ہیں، ہار رہے ہیں. ہر جگہ سے ہار رہے تھے، خود منصور علی خان اس کے گواہ ہیں، ان کا کلپ موجود ہے. تو کیا اور کریں، آپ کے بھائی کو اقتدار دے دیا گیا، ان کا حق نہیں بنتا تھا، پھر بھی مخالف کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی پارٹی توڑ دی گئی، اسے جھنڈے کا نشان، اسے اس کا نشان چھین لیا گیا، انتخابی نشان بلے کا، اور اس کی بہنوں کو، اہلیہ کو، کارکنوں کو، سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، بدترین جیلیں. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ بیٹی کو وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا لگا دیا، بھائی کو وزیر اعظم لگا دیا، سمدھی کو نائب وزیر اعظم لگا دیا، سب 5 انگلیاں گھی میں. اور پھر جناب اب وہ رو رہے ہیں کہ جی دیکھیں
ان کا بتا دے سارا. ویسے وہ پاکستان کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آج ان کے بھائی وزیر اعظم بحران سے نکالنے کی نواز شریف صلاحیت رکھتا ہے. لے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اقتدار میں ہوتے بول رہے ہیں؟ سوچیں ذرا, عجیب بات ہے. یہ بھی ایک اپنی طرف سے بیان بناتے ہیں کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے نا آپ کہتے رہو ہم اقتدار میں ہے ہی نہیں, ہمارا تو قصور نہیں, پیکا ہم تو لا نہیں رہے نا, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ بھی ہم نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ہمیں تو مجبوراً اقتدار دیا گیا, ہم بڑے مجبور سے یہ سارے کام کریں. دیکھیں ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا, ہمیں 20-25 گاڑیوں میں وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے, دیکھیں ہم پر ظلم ہو گیا, ہمیں وزیر اعظم بنایا گیا, ظلم ہو گیا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے, ظلم ہو گیا اتنے بڑے ہمیں پروٹوکول دیے جاتے ہیں, ہمیں اقتدار دیا گیا, یہ تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا. یہ نئی جناب ڈیفینیشن آ گئی ہے, یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اوہ ان کو تو دیا نہیں جاتا. اور مخالف جماعت کی سربراہ جیل میں اظہار کیا نہ کیا عدالت تو الحمدللہ. وسیم بدامی بھی چیخ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مخالف جیل میں ڈال دیا عمران خان, بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا سب سے بڑی صوبے کا, بھائی وزیر اعظم کیا چاہتے ہیں اور آپ؟ ایک حقیقت ہے 190 ملین پاؤنڈ ہو یا دیگر ایشوز, مگر وہ بیانیہ اس کے باوجود بک رہا ہے. آپ کا نہیں بک رہا ہے تو آپ کا قصور ہے نا, آپ کو بھیجنا نہیں ہے. اگر ایک بیانیہ بنا کے وہ کھڑا ہے اور اگر دوسرا موقف ایک لیڈر کا پاکستان کے اندر سننے کہہ رہے ہیں بیانیہ عمران خان کا بک رہا ہے تو نواز شریف اگر ہوگا تو بیانیہ کو بنا سکے گا. بھائی وہ ہے, بولے لوگوں کو نہیں ملے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سرکار اس لیڈر کی جماعت اقتدار میں دن میں 100 انٹرویو دے, ان کے مخالف کا نام نہیں چل سکتا, دن میں 500 انٹرویو دے, 600 میٹنگ ہو گئے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں بھائی 500 انٹرویو دن میں دیں, عمران خان کا نام نہیں چل سکتا, اس کی تصویر نہیں چل سکتی, اس کا انٹرویو نہیں چل سکتا. آپ کا یہ تو سارے چینل لیٹے پڑے ہیں, آئیں بات کریں, کون روک رہا ہے آپ کو؟ ایسا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو رہا کرو, وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. وسیم بدامی پھر آپ کو پتا ہے گفتگو زبردست کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو رہا کرو. کہ پاکستان کو رہا کروانا ہے, پاکستان کو آزادی دلوانی ہے, تو جس نے 3 دفعہ صرف کیا اس پاکستان کے لیے, اس کو لے پاکستان کو آزادی دلانی رہا کروانا ہے, یعنی پاکستان نہ آزاد ہے نہ پاکستان رہا ہے, یہ حال ہے. جی جو آپ نے بھائی وہ اپنے بھائی سے پہلے شہباز بتایا ہے اور کل وزیر اعظم بن گئے, کل صبح اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اتنی بات سادہ نہیں ہے, اتنی بات سادہ نہیں ہے. وسیم بدامی کہہ رہے ہیں شہباز شریف سے کہیں وہ اتریں اور نواز شریف وزیر اعظم بن جائے, کل ہی ہو جائے گا. اتنی بات نہیں سادہ نہیں ہے. دیکھیں کیا ڈیلے ہیں ان کی, کیا حالات ہیں ویسے, اف توبہ توبہ, کیا انسان کہے. عمران خان کو جیل میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیل کر کے باہر چلے جائیں, جو ہمارے ملک میں روایت رہی ہے. عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے, وہ ڈیل نہیں کر رہا. فواد چودھری نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا ہوا؟ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مادہ اور ہمیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی مل جائے, عمران خان باہر چلے جائے, جو ہمارے ملک میں روایت رہی ہے. اب عمران خان وہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے. عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ گیا, وہ ڈیل نہیں کر رہا, وہ باہر نہیں جا رہا. بڑی کوششیں کر لی, یعنی جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا 10% ہم کرتے تھے تو وہ لیٹے پڑے ہوتے تھے. اگلے کہتے جی جو حکم سرکار, ہم باورچیوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے, کچن کا سامان بھی ساتھ لے جائیں گے, 10 سال کے لکھ کر دے کے جا رہے ہیں. یہ عمران خان کیا ہے, اس سے 10 گنا زیادہ ہم نے کر دیا. لیکن اب جا رہا ہے نہ ٹیلی کر رہا ہے, تو دیکھیں نا الٹیمیٹلی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو پالیسی جو سوچ کے لائی گئی تھی وہ پالیسی تو صحیح نہیں نا. جو پالیسی سوچ کر لائی گئی تھی وہ صحیح نہیں رہی جناب. اچھا یہ خبر بھی دیکھ لیں, چونکہ حکومت کو شوق ہی ہوتا ہے کہ جی وہ کس طرح سے وہ فیک نیوز کا کہہ دے. یہ دنیا نیوز پر یہ خبر لگی ہوئی ہے, دنیا اخبار پر, روزنامہ دنیا پر. 3 ہائی کورٹ سے 3 جج اسلام آباد ہائی کورٹ لانے کا فیصلہ, 5 ججوں کی مخالفت. کہ مختلف ہائی کورٹ سے ہم ججز لے آئیں اور پھر ان میں سے ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیں تاکہ نظام پوری طرح قابو میں رہے, اور اس طرح سے ہم چلاتے رہیں. اوپر سپریم کورٹ میں بھی اسی طرح کریں, یہاں بھی اسی طرح کریں. بس سوچ تو یہ ہوتی ہے ہر ایک کی. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. پیک ایکٹ کی متنازع شق بتائیں, بات کرنے کو تیار ہے عطا تارڑ. لیں جی اب یاد آ گیا, جب آپ نے قانون بنا دیا, پاس کر دیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا, امپلیمنٹ ہو گیا, اب کیا ہوا ہے؟ حکومت پیکا قوانین میں ترامیم کے لیے رضامند ہو گئی ہے. یہ جناب ناظر گربانی بتا رہے ہیں کیونکہ ان کے پروگرام میں آئے تھے ڈان نیوز پر, مشیر برائے قانون بیرسٹر عقیل, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تبدیل کرنے کو تیار ہیں, آئیں بیٹھیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنی تجویز دے جس میں صحافی بھی شامل ہیں, صحافیوں کی تمام تنظیمیں شامل ہیں, براڈ کاسٹرز یعنی ٹیلی ویژن چینلز, نیوز چینلز کے تمام لوگ شامل ہیں, ان کے ریپرزینٹیٹو ہیں, اخبار نویس جو ہیں ان کی تمام باڈیز شامل ہیں, ہر طرح سے جو بھی میڈیا میں ہے جس کا نیوز سے تعلق ہے, وہ تمام باڈیز, تمام تنظیمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں ہیں. تو کہتے ہیں آئیں اور ہم سے بات کریں, ہم نیا سرے سے لے آتے ہیں, سب کچھ لے آتے ہیں. ان کو کیا ہو گیا؟
وہ جو یورپی یونین کے وفد نے کہا ہے نا کہ پھر جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا آپ سوچ لیں ہمارے ہوتے ہوئے آپ یہ سب کر رہے ہیں، وہ گلے پڑ گیا ہے، یہ ہوا ہے. ورنہ یہاں لوگوں کو، یہاں صحافیوں کو یہاں تو کوڑے مارے جا چکے ہیں، یہاں تو صحافیوں کو لاپتہ کیا جا چکا ہے، اٹھایا جا چکا ہے، مارا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، روزگار ختم کر دیے گئے، کہیں وہ جاب نہیں کر سکتے، یعنی جو کچھ ہو سکتا ہے کسی شخص کے ساتھ وہ سب کیا گیا ہے. جیلیں بھی ہیں، تشدد بھی ہے، بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. عمران ریاض سے لے کر ارشد شریف شہید کو دیکھیے آپ، اسد طور کو دیکھیں، اس کے علاوہ جناب مطیع اللہ جان صاحب تو بہت ہے، ثاقب بشیر صاحب بھی، کیسز تو پھر بے شمار لوگوں پر ہوئے. تو یہ اصل میں باہر کا پریشر لے گیا ان کو. کرپشن کی تو اللہ کا عذاب نازل ہو، سرکاری ملازمین کے لیے حلف لینے کا فیصلہ، بہت خوب، جس نے کرنی ہے اس نے پھر بھی کرنی ہے. خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں، 10 خارجی ہلاک. اب مسلسل آپریشنز ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے. اور سپریم کورٹ سے خبر ہے عمران خان کی آفیشل سیکرٹ اور آرمی ایکٹ کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے. یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ، اسسٹنٹ کمشنر اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کے بعد حکومت نے بھی مذاکراتی عمل ختم کر دیا. چلے اچھا جی، ساری امیدیں وغیرہ ختم ہو، ایسے ڈرامے بازی اگر چل رہی تھی تو ختم ہونی چاہیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن حکومت کہے گی کوئی مہنگائی نہیں بڑھ رہی. اچھا، کیونکہ لالنے جانے کے لیے ڈیزل استعمال ہوتا ہے، اس کی قیمت میں غالباً 7 روپے اضافہ ہوا ہے. یہ بڑی تشویشناک بات ہے کیونکہ معاہدہ بھی ہوا، بنکرز گرائے گئے ہیں، آپریشن وہاں پر ہو رہا ہے کرم میں، لیکن پھر بھی وہاں پر افسوسناک بات ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے. اسسٹنٹ کمشنر 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. زخمی اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سعید منان کو آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا. اپر کرم میں دو قبائل کے درمیان جنگ بندی کے لیے آنے والے سرکاری قافلے پر فائرنگ سے اسسٹنٹ کمشنر کرم سمیت 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. ایس ایچ او کے مطابق اپر کرم میں ضلعی انتظامیہ نے جنگ بندی کروا دی تھی، لیکن دوسرے فریق سے بات چیت کے لیے جانے والے قافلے پر فائرنگ کی گئی. فائرنگ میں سرکاری قافلے کی قیادت کرنے والے اسسٹنٹ کمشنر کرم منان زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر امن و امان کرنے کے لیے بشیرہ جا رہے تھے، جس پر فتح قلعے کی طرف سے فائرنگ کی گئی. تو ابھی تک حالات وہاں پر اس کا مطلب ہے کنٹرول نہیں ہو رہے. پھر اسسٹنٹ کمشنر کو پشاور منتقل کر دیا گیا. کرم میں پھنسے ہوئے 66 افراد کا کامیاب انخلا. تو حالات ابھی بھی یہاں پر کشیدہ نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد اس علاقے میں بھی امن ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.